الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز پر شہریان ناندیڑ کے غیر مسلمانوں نے لبیک کہتے ہوئے آج بعد نماز جمعہ میں اپنی حاضری دے کر اس جلسے میں حاضر رہ کر احتجاج کے اندر اپنے ناموں کا اندراج کروایا اور یہ پیغام دیا پورے مہاراشٹر اور اتر پردیش کو کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، اقلیتوں پہ ظلم ہوگا، تو یقیناً ناندیڑ کا مسلمان متحدہ طور پر اپنی جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے حق اور انصاف کی آواز اٹھائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کلکٹر آفس کا یہ راستہ اپنی کم دامنی کا اظہار کر رہا تھا اور پورا راستہ بھر چکا تھا۔ گاڑیوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ تھا اس کو روک دیا گیا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ناندیڑ ایک تاریخی شہر ہے اور اس تاریخی شہر میں مجلس اتحاد المسلمین نے جب کبھی بھی مسلمانوں کا آواز دی، مسلمانوں نے لبیک کہا اور کلکٹر آفس کا یہ دھرنا الحمدللہ بہت کامیاب دھرنا تھا، احتجاج تھا، اور ہم نے اس احتجاج کے ذریعے سے حکومت اتر پردیش تک اور حکومت راجستھان تک یہ پیغام پہنچایا اور بتایا ہم نے کہ جس طریقے سے اس ملک کا لوور کورٹ اتنی اسپیڈ سے جو کام کر رہا ہے کہ جو لوگ پیٹیشن داخل کر رہے ہیں فوری سماعت ہو رہی ہے، اور فوری سماعت کے بعد ASI کی ٹیم کو فوری ایک ہی دن میں بلایا جا رہا ہے، اور اسی دن سیم ڈے پولیس کو بلا کر SDM کے ساتھ ایک قافلہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک دن جب وہاں پر پورے کا پورا سروے کیا گیا تو اس دن تو کچھ نہیں ہوا۔ جو ان کو حاصل کرنا تھا اتر پردیش کی حکومت کو، وہ ان سے مطلوب تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر 3 دن کے بعد میں ASI کی ٹیم، پولیس پرشاسن، SDM، یہ تمام لوگ اور ان لوگوں کے ساتھ میں BJP کے غنڈے، RSS کے غنڈے وہاں پر نعرے لگاتے ہوئے سنبھل کے پیسفل اور شانتی فل ماحول کو تہس نہس کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گاڑیوں میں آگزنی ہوتی ہے، گاڑیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر در و دیوار کو مسلمانوں کے گھروں پر جس طریقے سے پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، کئی مسلمان زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ 5 بچے جو شہید ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کو ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر ہر جگہ ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان تمام تر کارروائیوں کو بند کرے۔ کیا حکومت جو قانون 1991 میں جو بنایا گیا تھا، پلیسز آف ورشپ ایکٹ، وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 میں جو بھی تاریخی مقامات ہے، جو بھی مذہبی مقامات ہے، وہ جوں کا تو رہیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اور جو کوئی اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی ایکٹ میں بتایا گیا کہ 3 سال کی سزا اس کو دی جائے گی۔ لیکن عجیب واقعہ ہے کہ لوور کورٹ سنوائی بھی سیم ڈے کرتا ہے، اور لوور کورٹ اس ایکٹ کا جو 1991 میں بنایا گیا تھا اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ تو لوور کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کس ذہنیت سے کام کر رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور جس طریقے سے پولیس نے ان بچوں کو شہید کیا، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اتر پردیش وہاں پر بچوں کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ایکس گریشیا کے نام پر دیں، اور ان کے گھر والے جو ان بچوں پر ڈیپینڈ تھے ان کے لیے بھی سرکاری نوکری کا انتظام کریں۔ یقیناً یہ تو سنبھل کا واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 دنوں سے 800 برس پرانی درگاہ، جہاں پر اس ملک کے کئی وزیر اعظم نے جا کر اس درگاہ پہ منتیں مانگی، مرادیں مانگی، کئی لوگوں نے، اس ملک کے پرائم منسٹرز نے چادریں اور گل وہاں پر پھول بھیجیں، آج انہیں اس درگاہ کے اندر ہند الولی جو شہنشاہ ہند ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی درگاہ میں بھی شیولنگ نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں ان کو شیولنگ کہاں نظر آ رہا ہے، کیسا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملک اور دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ دور سے تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، تو یاد کرو وہ دن جب تمہیں ستایا جاتا تھا تو مسلمان تمہارے لیے ٹھہرا تھا، اور تمہیں اس وقت میں
जिस तरीके का सलूक किया तुम्हारे जाता था उस तरीके का सलूक फिर से तुम्हारे साथ ज़ाती के नाम पर, बरादरी के नाम पर किया जाएगा। और अगर तुम समझ रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो मुसलमान तो एक सब्र आज़मा कौम है, जिद्दोजहद करने वाली कौम है। हम मिट जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या कल होगा उसको देखो। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म किया जाएगा और इनकी सोच जो चल रही है इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर अमल पैरा है। आज नंबर हमारा है तो कल तुम्हारा, और फिर तीसरा और चौथा इसी नंबर लगेंगे। इससे मैं उन तमाम पिछड़े हुए तबक़ात से कल तक जो मज़लूम थे उनसे कहना चाहता हूँ, दस्तूर बनने से पहले आप आइए, मुसलमानों का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। मेरी दर्दमंदाना आप तमाम से अपील है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर इस धरने में कहा है। जिस तरीके से कहीं ऐसे डील हो, कोई हो या कोई भी चीज़ पे कोल्हापुर की मस्जिद का मामला हो या फिर वो नीतीश राणे का हो, तो हमेशा जो है एहतजाज होते, बड़े बड़े मोर्चे आंदोलन होते, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता जो कि वो होने का होता। तो इसके बाद ये जो चीज़ है 20 दिसंबर को जो ख्वाजा गरीब नवाज का सर्वे का जो टीम दिए हुआ है कोर्ट ने, तो इसमें आगे की भूमिका आपकी क्या रहेगी? देखिए, किसी भी चीज़ को जो है एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें वैक्यूम तैयार होता है तो उस वैक्यूम के तैयार होने के बाद उसके जो असरात मुरतब होते हैं सब जानते हैं। तो हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज होने को है। खुदा न खास्ता हमारे सब्र के पैमाने को छलकने ना दो, हमको मजबूर ना करो। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार हो रहा है। रोज़ी रोटी से तुमने हमें मारा, तालीम से मारा, हमारे घरों से तुमने मारा, हमारे बच्चों को जेलों में डाला, दहशतगर्दी के नाम पर, बम धमाकों के नाम पर। उसके बाद जो तुम आज जुल्म कर रहे हो, आज सीधा हमारे अक़ीदत पर, हमारी शनाख्त पर हमला है, हमारे मसाजिद पर हमला है, हमारे आस्थानों पर, हमारी दरगाहों पर हमला है। मुसलमान बेचैन हैं। मुसलमानों को इतना मत सताओ। सता हुआ आदमी कुछ भी कर बैठता है। कुछ भी कर बैठने से मुराद आप समझ सकते हैं। तो सोचिए, गौर करिए, हमको ना आजमाइए, हमको परेशान मत करिए, हमारे अल्लाह के घरों को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। तुमने आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला तो ले लिया, उसके बाद फिर तुमने ज्ञानवापी निकाला, फिर संभल निकाला, फिर 800 बरस पुरानी ख़दीम हमारी दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर तो हर कोई जाता था, उसको भी निशाना बनाया। बस करो, बहुत हो चुका। हमारे सब्र को ना आज़माओ, हमें मजबूर ना करो।